چاہے سرکار نے جانے نہ دیا۔ والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ چنانچہ مدینہ کے سلطان رحمت عالمیان سرور ذیشان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان برکت نشان ہے۔ اللہ پاک کا ایک فرشتہ ہے، اس کا بازو مشرق میں ہے، ایک بازو مشرق میں ہے اور دوسرا مغرب میں۔ جب کوئی شخص مجھ پر محبت کے ساتھ درود بھیجتا ہے، وہ فرشتہ پانی میں غوطہ کھا کر اپنا پر جھاڑتا ہے، اللہ پاک اس کے پروں سے ٹپکنے والے ہر قطرے سے ایک ایک فرشتہ پیدا کرتا ہے۔ وہ فرشتے قیامت تک اس درود پڑھنے والے کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے پیارے و محترم اسلامی بھائیوں اور دعوت اسلامی انڈیا کے 2 دن کے عظیم الشان سنتوں پر اجتماع میں شرکت کرنے والے، آئیے ہم سب پھر ایک بار نیت کرتے کہ انشاءاللہ کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھیں گے۔ اپنے ہاتھ میں تسبیح رکھنے کی عادت بنائے، کاؤنٹر تسبیح رکھ لے یا دانے والی تسبیح رکھ لے، کوئی سی بھی تسبیح رکھنے کی عادت بنائے۔ تجربہ یہی ہے کہ تسبیح ہاتھ میں ہوتی ہے تو زیادہ درود پڑھنے میں کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ میرے پیارے و محترم اسلامی بھائیوں، ہر کام سے پہلے اچھی نیت ہونی چاہیے کہ احادیث میں نیتوں کی بڑی اہمیت بیان ہوئی ہے۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اعلیٰ حضرت کے والد گرامی مفتی نقی علی خان رحمۃ اللہ علیہ نیتوں کی اہمیت پر 4 مدنی پھول عطا فرماتے ہیں، 4 پوائنٹس عطا فرماتے ہیں۔ اس میں سے ایک بات آپ نے یہ لکھی ہے، نیت کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگائیے کہ عمل کسی وجہ سے برباد ہو سکتا ہے لیکن کی ہوئی اچھی نیت برباد ہونے سے محفوظ ہے۔ اچھی نیت کر لیں گے تو وہ محفوظ ہو گئی، اس کا اجر ملے گا، اس پر ثواب دیا جائے گا۔ تو اچھی نیتیں کر لیتے ہیں کہ اللہ کی رضا کے لیے، علم دین حاصل کرنے کے لیے خوب توجہ کے ساتھ پورا بیان سنوں گا، جو سنوں گا اس پر عمل کروں گا، دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ میرے پیارے و محترم اسلامی بھائیوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عشق ہمارے ایمان کی اصل ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت ہونا ہمارے ایمان کی اصل ہے۔ مسلمان کے نزدیک سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات تمام رشتوں و نعتوں سے بڑھ کر محبوب ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے والد، اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ سرکار نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان مبارک کو صحابہ کرام نے مکمل طور پر اپنے اوپر نافذ کیا۔ جیسا کہ ایک بار امیر المؤمنین مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے کسی نے سوال کیا کہ آپ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسی محبت کرتے ہو؟ تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، خدا کی قسم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں اپنے مال، اپنی اولاد، ماں باپ اور سخت پیاس کے وقت ٹھنڈے پانی سے بھی زیادہ بڑھ کر محبوب ہے۔ محمد ہے متاع عالم ایجاد سے پیارا،
پدر مادر برادر جان مال اولاد سے پیارا. اور کیوں نہ عشق کیا جائے. صحابہ کرام کا انداز دیکھ لیجئے, اولیاء کرام کا انداز دیکھ لیجئے. آج تک ہر مسلمان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کرتا ہے, عقیدت رکھتا ہے, عشق رکھتا ہے. کسی سے بھی محبت کی جاتی ہے تو اس کی کچھ نہ کچھ وجہ ہوتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کریم تو ہر عیب سے پاک ہے اور بے شمار خوبیوں کے مالک ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ تمام اوصاف و کمالات بدرجہ اتم عطا فرمائے جن کی وجہ سے محبت ہونی چاہیے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا, وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا, نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا, کہ کلام مجید نے کھائی شہا تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم. میرے پیارے و محترم اسلامی بھائیوں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق, حضور سے عشق کی کچھ علامات ہیں, تقاضے ہیں. اس کو علماء نے الگ الگ کتابوں میں الگ الگ انداز میں بیان کیا ہے, اپنے اپنے انداز میں کیٹیگری کی ہے کہ یہ علامت ہونی چاہیے, یہ علامت ہونی چاہیے, یہ علامت ہونی چاہیے. اگر آپ عاشق رسول ہیں تو آپ میں یہ علامتیں ہونی چاہیے. ان علامتوں میں سے ایک علامت آج کے میرے بیان کا عنوان ٹاپک ہے, اور وہ کیا ہے؟ اگر عاشق رسول ہے تو عاشق رسول اپنے حبیب کا ذکر کثرت سے کرے گا, وہ بار بار یاد حضور کرے گا, اس کو قدم قدم پہ حضور کی یاد آئے گی. وہ سوئے گا تو حضور کی یاد, وہ جاگے گا تو حضور کی یاد, وہ کوئی کام کرے گا حضور کی یاد, وہ بار بار یاد حضور کرے گا, وہ کثرت سے ذکر حبیب کرے گا. ایک روایت میں ہے, جو شخص کسی سے محبت کرتا ہے اس کا ذکر کثرت سے کرتا ہے. میرے پیارے و محترم اسلامی بھائیوں, ذکر رسول کرنا یہ عشق رسول کی ایک علامت ہے, اور اس کے انداز کیا کیا ہے, طریقے کیا کیا ہے, ہم کس طرح حضور کا ذکر کریں. تو قرآن میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت ہے, تو عاشق رسول قرآن کی تلاوت کرے, اس کو پڑھے, اس کو سمجھے. یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ نازل ہوا ہے. پہاڑوں پہ نازل ہوتا تو یہ پہاڑ اس کی تاب نہیں لاتے, ریزہ ریزہ ہو جاتے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ سینہ بے کینہ ہے, اور حضور کے مبارک قلب پہ نازل ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ ہے کہ ان کی امت کا بچہ بچہ حافظ قرآن بن جاتا ہے. تو قرآن کی تلاوت کی جائے. ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ جسے یہ چیک کرنا ہو کہ اس کو اللہ و رسول سے محبت کتنی ہے, وہ یہ دیکھے کہ اس کو قرآن سے محبت کتنی ہے. دیکھیں بھائی, قرآن سے محبت کتنی ہے, قرآن پڑھتے کتنا ہے. ذکر رسول کرنے کا, یاد حضور کرنے کا ایک طریقہ قرآن کی تلاوت ہے. اللہ ہمیں قرآن کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دوسرا طریقہ درود پاک کی کثرت کرنا ہے. کیسی کیسی برکتیں ہیں, کیسی کیسی فضیلتیں ہیں درود پاک پڑھنے کی. ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ جو روزانہ 100 مرتبہ درود پاک پڑھے گا, اللہ پاک اس کی 100 حاجتیں پوری فرمائے گا. اب 100 حاجتیں پوری ہونا, ہمیں حاجتیں کتنی ہیں دنیا میں, آخرت میں. آخرت میں جب نزاع کا عالم آ جائے, وہاں سے لے کر میدان محشر تک, قبر, منکر نکیر, نزاع, پھر میدان محشر کا قائم ہونا, پل صراط, تو ایک ہی دن 50,000 سال کے برابر کا, پل صراط 15,000 سال کا راستہ, زمین تانبے کی, سورج ایک یا 1.25 میل کے فاصلے پر رہ کر آگ برسا رہا ہوگا. ایسی کیفیات میں کتنی حاجتیں, ہمیں امان مل جائے, اللہ کے عرش کا سایہ مل جائے, حضور کی لواء الحمد تلے جگہ نصیب ہو جائے. حاجتیں, اور ان حاجتوں کو پورا کرنے کا ذریعہ درود پاک کی کثرت کرنا ہے. تو حضور کا ذکر کرنے کا ایک ذریعہ درود پاک کی کثرت کرنا بھی ہے. اور ہم کو تو ہمارے امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر حبیب کرنے کا بہت پیارا انداز اور طریقہ سکھایا ہے. کیسے کیسے انداز میں ذکر حبیب سکھایا ہے. کہیں سکھایا ہے سب سے اولا والا, سب سے بالا والا, اپنے مولا کا پیارا, دونوں عالم کا دولہا, ہمارا نبی سب سے بالا والا, ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا, ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا.
دولا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا کئی انداز سکھایا ہے، کئی انداز سکھایا ہے. سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری. حضور کے اوصاف ختم ہو ہی نہیں سکتے. تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. کہیں یہ سکھایا، کہیں یہ سکھایا، اور کہیں ذکر کا یہ انداز بھی سکھایا. ذکر ان کا چھیڑیے ہر بات میں، چھیڑنا شیطان کی عادت کیجیے. غیظ میں جل جائے بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجیے. آپ درگاہ خدا میں ہے وجی، ہاں شفاعت بالوجاہت کیجیے. کہیں سکھایا حق تمہیں فرما چکا اپنا حبیب، اب شفاعت بالمحبت کیجیے. شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب، اس برے مذہب پہ لعنت کیجیے. ہم کو ہمارے رضا نے ذکر حبیب کا پیارا انداز سکھایا ہے. میرے پیارے و محترم اسلامی بھائیوں، اے عاشقان رسول، ہم صحابہ کرام کی زندگی دیکھیے، اولیاء کرام کی زندگی دیکھیں. ان کی زندگی میں کتنا یاد حضور ہے، کتنا ذکر حضور کا کثرت سے یہ کرتے ہیں، اور اس کے باوجود یہ کرنے کے بعد بھی انداز جیسے کچھ نہیں کیا. آگے میں عرض کروں گا. چلے میں آپ کو یاد حضور کے تعلق سے صحابہ کرام کے کچھ واقعات، کچھ انداز سناتا ہوں. تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، ان کا یاد حضور کا انداز، جب مسلمانوں کی تعداد 38 ہوئی تھی نا، تو یہی وہ ہستی ہیں سیدنا صدیق اکبر جو خانہ کعبہ میں خطیب اول بننے کا جن کو شرف حاصل ہوا ہے. اسلام کا سب سے پہلا خطبہ خلیفہ اول سیدنا صدیق اکبر نے دیا ہے. اور جب آپ نے خطبہ دیا تو یک بارگی دشمنان اسلام ٹوٹ پڑے اور آپ شدید زخمی ہوئے. یہاں تک کہ صحابہ کرام کو لگنے لگا کہ صدیق اکبر اب زندہ نہیں بچ سکیں گے. اس کیفیت میں تھے، بے ہوشی طاری تھی. اب یہ شام کے وقت کا واقعہ ہے. شام گزر گئی، مغرب گزر گئی، رات ہو گئی. آدھی رات میں سیدنا صدیق اکبر کو ہوش آیا. اب جیسے ہی ہوش آیا تو ان کا یاد حضور کا انداز دیکھیے. اب زخموں سے چور چور ہے. حالت یہ ہے کہ لوگ سوچ رہے ہیں کہ اب شاید زندہ نہیں بچیں گے. جیسے ہی ہوش میں آئے ان کی زبان پر تھا، مجھے میرے آقا کا حال بتائیے. میرے حضور کس حال میں؟ اتنا سننا تھا کہ آپ کے قبیلے کے کئی لوگ اٹھ کر چلے گئے. معاذ اللہ یہ کہنے لگے کہ ان کے ساتھ رہنے کی وجہ سے تمہارا یہ حال ہوا ہے اور ابھی بھی انہی کی بات کر رہے ہو. چلے گئے کچھ لوگ، پھر کچھ گھر کے لوگ بچے ہیں. دوا، علاج، کھانے پینے کا اہتمام کیا گیا. تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا انداز یہ تھا کہ میں اس وقت تک کچھ بھی نہیں کھاؤں گا پیوں گا جب تک ان آنکھوں سے حضور کا دیدار نہ کر لوں. اب رات کے آخری حصے میں کچھ لوگوں نے سہارا دیا. اس کیفیت میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور وہاں پہنچے. حضور کی بارگاہ میں پہنچ کر معانقہ کیا اور خوب گریہ بزاری کی. حضور نے بھی فرمایا کہ کیا ہو گیا؟ تو انہوں نے عرض کی کہ بس تھوڑا سا چہرہ زخمی ہو گیا ہے. یعنی یہ انداز دیکھ کر کئی صحابہ کرام وہاں رونے لگے. اس کے علاوہ اور بھی صحابہ کرام کے ایسے انداز ہیں. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال پر ملال ہوا، حضور نے ظاہری وصال فرمایا، تو صحابہ کرام کے یاد حضور کے انداز کیا تھے سنیے. حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ عنہ، ان کو حضور کے وصال کی جب خبر لگی تو ان پر یاد حضور کا ایسا غلبہ ہوا کہ اسی وقت آپ کو ہارٹ اٹیک آیا اور انتقال کر گئے. یاد حضور میں جان چلی گئی. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ، ان کا انداز یہ تھا کہ ادھر بھاگتے ادھر بھاگتے، یاد حضور میں تڑپتے رہتے. پھر ایک اور صحابی کا انداز یہ تھا کہ وہ کھیت میں کام کر رہے تھے، وہاں ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کی خبر لگی. ان پر یاد حضور کا ایسا غلبہ تھا کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کر لی، یا اللہ. حضور جلوہ افروز ہوتے تھے تو ان آنکھوں سے ان کے دیدار کرتا تھا. اب ان آنکھوں کا کیا مقصد، ان آنکھوں کا کیا استعمال؟ اسی وقت دعا کی، یا اللہ میری آنکھیں واپس لے لے. یہ آنکھیں حضور کا دیدار نہیں کر سکتی، اب آنکھیں واپس لے لے. ان کی دعا قبول ہوئی اور وہ صحابی نابینا ہو گئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، یاد میں ان کی آنکھیں چلے گئے. ان آنکھوں کا ورنہ کوئی مصرف ہی نہیں. سرکار تمہارا رخ زیبا نظر آئے. اور انداز سنیں،
ایسے پیارے پیارے انداز ہے. عاشقوں کے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ, ان کا انداز کیا تھا؟ یہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرتے ہیں, ذکر ہم بھی کرتے ہیں, ذکر ہم بھی سنتے ہیں, لیکن ان کا انداز کیسا تھا؟ ان کے سامنے ذکر حبیب ہوتا ہے یا خود یہ کرتے تو ان کا انداز یہ ہوتا کہ ان کے چہرے کا رنگ ہی تبدیل ہو جاتا, سکین کا کلر تبدیل ہو جاتا حضور کی یاد میں. میرے پیارے و محترم اسلامی بھائیوں, ایک طرف صحابہ کرام کے یہ انداز ہے یاد حضور کرنے کے, ذکر حبیب کرنے کے, اور دوسری طرف یہ دیکھیے کہ ان کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں کتنا یاد کیا ہے, ہم پر کتنی شفقتیں فرمائی ہے. ہاں ہم تقریباً جانتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولادت ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اللہ کا ذکر کیا, اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو یاد کیا. جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے, وہاں پر بھی اس امت کو یاد کیا. قبر میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس امت کو یاد کیا. بلکہ جو آخری صحابی قبر مبارک سے باہر نکلے ہیں, ان کا کہنا ہے کہ میں نے کان قریب کیے, حضور کے لبھائے مبارکہ جنبش ہو رہی تھی. کان قریب کیے تو پتا چلا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بھی اس امت کو یاد کر رہے ہیں, یاد فرما رہے ہیں. تبھی تو اعلیٰ حضرت ہم کو سکھا رہے ہیں, جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا, یاد اس کی اپنی عادت کیجئے. پل صراط پہ یاد فرما رہے ہیں, ہے نا. کوئی قریب ترازو, کوئی لبے کوثر, کوئی صراط پہ ان کو پکارتا ہوگا. عزیز بچے کو ماں جس طرح تلاش کریں, خدا گواہ یہی حال آپ کا ہوگا. میرا آقا عزیز بچے کو ماں جس طرح تلاش کرے, عزیز بچے کو ماں جس طرح تلاش کرے, خدا گواہ ہے یہی حال آپ کا ہوگا. ایک صحابی نے عرض بھی کی تھی کہ یا رسول اللہ, اب دنیا میں ہم آپ کی رفاقت پاتے ہیں, آپ کی صحبت پاتے ہیں, جب دل کرتا ہے گھر چھوڑ کر آ جاتے ہیں, آپ کی زیارت کر لیتے ہیں. یہ سعادتیں ابھی پاتے ہیں, لیکن قیامت کے دن یا رسول اللہ ہم آپ کو کہاں تلاشیں گے؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا اس کا مفہوم ہے کہ کبھی مجھے پل صراط پہ پا لینا, میرے کسی امتی کے پاؤں لڑکھڑا رہے ہوں گے تو میں اس سے رب سلیم کی ڈھارس سے پل سے پار لگا رہا ہوں. میرے کسی امتی کی زبان شدت پیاس سے سوکھ کر کاٹا ہو چکی ہوں گی تو اس کو حوض کوثر کے جام پلا رہا ہوگا. تو کسی کے میزان پر نیکیوں کا پلڑا ہلکا پڑ رہا ہوگا, گناہوں کا پلڑا وزنی بن رہا ہوگا. میں اپنے آپ پر پڑا ہوا درود کا پرچہ اس میں رکھ کر اس کا نیکیوں کا پلڑا وزنی بنا رہا ہوگا. تو میرے آپ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کتنا یاد فرما رہے ہیں, کہاں یاد فرما رہے ہیں. میرے پیر و مرشید امیر اہل سنت مولانا الیاس قادری لکھتے ہیں نا, معراج کی شب تو یاد رکھا پھر حشر میں کیسے بھولیں گے. معراج کی شب تو یاد رکھا پھر حشر میں کیسے بھولیں گے. اتار اسی امید پہ ہم دن اپنے گزارے جاتے ہیں. میرے پیارے و محترم اسلامی بھائیوں, ہم سب بھی اپنی زندگی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کثرت سے کرنے کی عادت بنائے, حضور کو بار بار یاد کرنے کی عادت بنائے. یہ صحابہ کرام, یہ اولیاء کرام کے انداز ہم سن رہے ہیں. مولانا سردار احمد چشتی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث ہیں. یہ فرماتے ہیں, بہت پیارا نقطہ بیان کر دیا ہے انہوں نے, دھیان سے سنیں گے نا انشاءاللہ یاد ہو جائے گا, اور یاد ہو جائے گا تو زندگی میں بہت نفع دے گا. مولانا سردار احمد چشتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پوری حیات طیبہ میں ایک مرتبہ جو امتی کہا ہے نا, ایک مرتبہ, یوں تو کئی مرتبہ کہا ہے, لیکن ایک مرتبہ جو امتی کہا ہے, فرماتے ہیں کہ ساری امت جو پہلے آ چکے ہیں, جو اب ہے, جو آگے آئیں گے, ساری امت مل کر اس ایک امتی کہنے کے حق ادا کرنے میں پوری زندگی نان سٹاپ ایک لمحہ بھی گیپ نہ کرے, کہتی رہے یا نبی اللہ, یا رسول اللہ, تب بھی حضور کے ایک امتی کہنے کا حق ادا نہیں کر سکتے. حضور نے اتنے درد سے ہمیں یاد کیا ہے.
امتی امتی لب پہ جاری رہا، یادگاری امت پہ لاکھوں سلام۔ میرے پیارے و محترم اسلامی بھائیوں، ہم کتنا یاد حضور کرتے ہیں، ہم کتنا ذکر رسول کرتے ہیں۔ عشق رسول کا ایک تقاضا یاد حضور کرنا ہے، ذکر حبیب کرنا ہے، ہم کتنا کرتے ہیں۔ ایک ذریعہ درود و سلام کی کثرت کرنا ہے، ہم کتنے درود پڑھتے ہیں، چیک کریں۔ نیتیں تو کئی بار کرتے ہیں کہ اتنے درود پڑھوں گا، ہاتھ بھی اٹھاتے ہیں، لیکن پڑھتے کتنی مرتبہ ہے، اور اس میں شوق و محبت اور عقیدت کتنی مرتبہ ہوتی ہے۔ اور پھر اگر یاد حضور کر رہے ہیں تو میرے پیارے و محترم اسلامی بھائیوں، یاد حضور کا ایک طریقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنا ہے، سمجھنا ہے۔ ہم نے حضور کی سیرت کتنی پڑھی ہے؟ ہمیں حضور کی سیرت کا کیا پتا ہے؟ مکی زندگی 53 سالہ کیا پتا ہے؟ مدنی زندگی کیا پتا ہے؟ اعلان نبوت کے پہلے کیا کیا پتا ہے؟ اعلان نبوت کے بعد کیا پتا ہے؟ وہ طائف کا سفر کتنا پتا ہے ہمیں؟ بیعت عقبہ اولیٰ کیا ہے؟ خیمہ مینا میں جا کر اکیلے دین اسلام کی ترویج و اشاعت کرنا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا پتا ہے؟ وہ خندق میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے پیٹ مبارک پر بھوک کی وجہ سے پتھر باندھنا کتنا پتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک گھر میں کتنے دن کے بعد چولہا جلتا تھا کھانا پکنے کے لیے، کتنا پتا ہے؟ ہمیں سیرت رسول کا کیا پتا ہے؟ ہمیں کیا دنیا کا نہیں پتا ہے؟ ایک ایوریج کیلکولیشن دیکھیں تو دنیاوی طور پہ ایس ایس سی کمپلیٹ ہونا، ایچ ایس سی کمپلیٹ ہونا، کوئی کورس جوائن کرنا، یہ سب کرا کے کوئی 16 سال، کوئی 18 سال، کوئی 19 سال دنیا کی تعلیم حاصل کر رہا ہے۔ جن کا کلمہ پڑھا ہے ان کی سیرت ہم نے کتنی پڑھی ہے؟ اس موضوع پر کوئی چھوٹی سے چھوٹی کتاب کتنی پڑھی ہے، کتنی سیکھی ہے؟ 2 کتابوں کا تذکرہ کرتا ہوں، مکتبۃ المدینہ نے اس کو شائع کیا ہے۔ ایک تو علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب سیرت مصطفیٰ، میں آپ سب سے گزارش کروں گا کتاب سیرت مصطفیٰ پڑھ لیجئے، اور اس کو کنکلوژن کے ساتھ دے دیا دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ نے، اور اس کتاب کا نام ہے آخری نبی کی پیاری سیرت، کہ الحمدللہ اس کتاب کا مراٹھی میں بھی ٹرانسلیشن ہو چکا ہے۔ ہندی میں تو ہو چکا تھا، انگلش میں بھی ہو چکا تھا، اب مراٹھی میں بھی ہو چکا ہے۔ اب سیرت مصطفیٰ تقریباً 600 پیج کی کتاب ہے، آخری نبی کی پیاری سیرت تقریباً 150 پیج کی کتاب ہے۔ تو نیت فرما لیں، نیت کر دیں حضور کی سیرت پڑھیں گے۔ میں کتاب کا نام لے رہا ہوں، یہ نیت کر لیں، مکتبۃ المدینہ سے لینی بھی ہے، اپنے موبائل میں ڈاؤن لوڈ کرنی ہے، آئی پیڈ میں ڈاؤن لوڈ کرنی ہے، اور اس کو پڑھنا ہے۔ کتاب کا نام ہے آخری نبی کی پیاری سیرت، نیت کر دیں پڑھیں گے۔ اس میں میرے حضور کی ہجرت بھی بیان کی گئی ہے۔ اچھا آپ دیکھیں کیا کیا سمجھایا گیا ہے اس میں۔ اب جیسے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت جو ہے نا، مکے سے مدینے کا سیدھا راستہ جو ہے نا، ہجرت اس سیدھے راستے سے نہیں ہوئی ہے، تھوڑا حضور اس طرف بھی گئے، تھوڑا اس طرف بھی گئے، یعنی مکے سے مدینے کے راستے پر 3-4 مرتبہ حضور تشریف لائے۔ تو اس راستے کا نقشہ بھی اس میں دیا ہے، یعنی کیا کیا دیا آپ سوچئے۔ تو نیت کریں انشاءاللہ۔ کون سی کتاب پڑھیں گے؟ بولے آپ سب، آخری نبی کی پیاری سیرت۔ اسی طرح میرے پیارے و محترم اسلامی بھائیوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہائی میں یاد کرنے کی بھی عادت بنائے۔ اب ہم اجتماع میں یاد کر رہے ہیں، کبھی ایسا بھی ہو کہ دل میں ہو یاد تیری، گوشہ تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آ رہی ہے۔ دل میں ہو یاد تیری، گوشہ تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو۔ میرے پیارے و محترم اسلامی بھائیوں، تنہائی میں بھی حضور کو یاد کرنے کی عادت بنائی ہے۔ اس کے لیے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ خوش الہان نعت خوانوں سے نعت سننا یہ عشق رسول میں اضافہ کرتا ہے۔ تو اکیلے میں بیٹھتے ہوں، کبھی کبھار گھر میں ہی صحیح اندھیرا ہو، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں استغاثہ کرتے ہوئے کلام سنیں، نعت شریف سنیں، تو اس طرح بھی یاد حضور میں انشاءاللہ اضافہ ہوگا۔ میرے پیارے و محترم اسلامی بھائیوں، اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کثرت سے یاد کرنا ہے نا، تو جو یاد کرے گا نا، بار بار حضور کو یاد کرے گا،
اس کو کیا کیا فوائد ملیں گے، اس کو کیا کیا برکتیں ملیں گی۔ اب جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار یاد کرتا ہوگا، مسجدوں سے آواز آئیں گی حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، جب یہ آوازیں آئے گی تو یاد حضور میں رہنے والا یہ یاد کرے گا کہ نماز میرے آقا کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، وہ نماز قضا نہیں کرے گا۔ جو یاد حضور میں رہے گا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرے گا۔ جو بار بار یاد حضور میں ہے وہ آئینے کے سامنے بھی پہنچ رہا ہے تو اس کو حضور کی یاد آ رہی ہے، گھر میں داخل ہو رہا ہے تب بھی حضور کی یاد آ رہی ہے تو سنتوں پر عمل کرے گا۔ سنت کے مطابق داخل ہو جاؤ، سنت کے مطابق گھر سے باہر نکلو، سنت کے مطابق کھانا کھاؤ، سنت کے مطابق اپنا چہرہ اپنا لباس سجاؤ۔ جب یاد حضور کا غلبہ ہوگا اور ایسی حالت میں اللہ نہ کرے ریزر ہاتھ میں، تو اس کو یاد آئے گا میرے حضور کا چہرہ داڑھی والا چہرہ ہے، ہاتھ کانپیں گے، پھر یاد حضور ہوں گی تو اپنے آقا کو یاد کر رہا ہوگا۔ تو اسی طرح جو حضور کو جتنا یاد کرتا ہے نا اتنا برائیوں سے بچ جاتا ہے۔ اب اکیلے میں کوئی یاد کرتا ہے حضور کو تو اس کی تنہائیاں پاک صاف ہوں گی، وہ گندے مناظر دیکھنے سے بچے گا، بے حیائی کے مناظر دیکھنے سے بچے گا، کیونکہ وہ حضور کو یاد کر رہا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں گم ہے نا۔ اعلیٰ حضرت نے بڑی پیاری خواہش کا اظہار کیا ہے، کاش 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 اعلیٰ حضرت کی یہ دعا ہم سب کے حق میں قبول ہو جائے۔ اعلیٰ حضرت دعا کرتے ہیں، ایسا گما دے ان کی ولا میں، خدا ہمیں ایسا گما دے ان کی ولا میں، خدا آپ نے تھوڑے دیر پہلے جامعۃ المدینہ سے فارغین کی دستار بندی دیکھی۔ ایک جامعۃ المدینہ، دعوت اسلامی کے جامعۃ المدینہ کی کیسی برکت ہے، کیسی بہار ہے۔ ایک طالب علم کو جن کی عمر صرف 16 سال ہے، میں خود ان سے ملا ہوں، میں ان کے سامنے بیٹھا ہوں، 16 سال عمر ہے، جامعۃ المدینہ کے طالب علم ہیں، درس نظامی عالم کورس پڑھ رہے ہیں، اور اس وقت تو وہ اولیٰ کے طالب علم تھے، پہلی کلاس کے طالب علم تھے گویا کہ۔ ان کو یہ جو میں نے کتاب کا ذکر کیا نا، آخری نبی کی پیاری سیرت، یہ کتاب پڑھ کر ایک نعت شریف پڑھی اور اس کے بعد سوئے تو حضور کی خواب میں زیارت ہوئی۔ دیکھو وہ کتاب کیسی برکتوں والی۔ تو وہ کتاب کے بعد جو انہوں نے کلام پڑھا نا، نعت شریف پڑھی، میں نے ان سے پوچھا کون سی نعت شریف پڑھی، تو انہوں نے تذکرہ کیا یہی نعت شریف پڑھی، کیا ایسا گما دے ان کی بلا میں، ایسا گما دے ان کی ولا میں، خدا ہمیں ایسا گما دے ان کی ولا میں، خدا ہمیں ڈھونڈا کرے پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو، ڈھونڈا کرے پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو۔ اے کاش کہ شب و روز ہم یاد حضور میں رہنے والے بن جائیں، ہمارے دن، ہماری رات، ہمارا ایک ایک لمحہ، ہمارا ایک ایک کام حضور کے لیے ہو، بلکہ ہماری زندگی بھی حضور ہی کے لیے ہو، دنیا سے جانا بھی حضور ہی کے لیے ہو۔ امیر علیہ سنت بھی بڑی پیاری خواہش بارگاہ رسالت میں پیش کرتے ہیں کہ آپ کے عشق میں کاش کے روتے روتے، آپ کے عشق میں اے کاش کے روتے روتے یہ نکل جائے میری جان مدینے والے۔ تمہاری یاد کو کیسے نہ زندگی سمجھوں،
ایک سہارا ہے زندگی کے لیے، یہی تو ایک سہارا ہے زندگی کے لیے۔ آج کل بدقسمتی سے ہمارے نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد عشق مجازی کے چکروں میں پھنسی ہوئی ہے، افیئرس کے چکروں میں پھنسی ہوئی ہے، کیا کیا نہیں کر رہے۔ اللہ اکبر۔ سچ بات تو یہ ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سچا عشق ہو جائے گا نا، یاد حضور میں جینا، یاد حضور میں مرنا، ذکر رسول کرتے رہنا، جب یہ غلبہ آئے گا تو ساری گندگیوں سے ہم بچ جائیں گے۔ میرے پیارے و محترم اسلامی بھائیوں، یاد حضور بار بار کرنے کا ایک ذریعہ یہ دعوت اسلامی کا دینی ماحول بھی ہے۔ آپ اس دینی ماحول میں دیکھتے ہیں نا، بار بار ایک صدا لگتی ہے، صلو علی الحبیب۔ صلی اللہ علیہ یہ کیا ہے؟ یاد حضور ہے۔ یہاں بار بار پڑھایا جاتا ہے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ یاد حضور کا ذریعہ ہے۔ یہ دعوت اسلامی کا دینی ماحول ہے۔ دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں جو ایکٹیویٹیز کی جاتی ہے، جس کو ہم 12 دینی کام کہتے ہیں، صبح نماز فجر کے لیے جگانا، تفسیر کا حلقہ، درس، مدرسۃ المدینہ بالیگان، گھر گھر جا کر نیکی کی دعوت دینا، ایک دن رائے خدا یعنی اطراف میں دور دراز گاؤں میں جا کر دین کی دعوت کو پہنچانا، قافلوں میں سفر کرنا، نیک اعمال پر عمل کرنا، مدنی مذاکرے دیکھنا سننا، ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کرنا، یہ دعوت اسلامی کے 12 دینی کام جو ہے یہ سب یاد حضور کے ذریعے ہیں۔ میری عادتیں وہ بہتر بن سنتوں کا پے کر، مجھے متقی بنانا مدنی مدینے والے، شاہ ایسا جذبہ پاؤ کہ میں خوب سیکھ جاؤں، تیری سنتیں سکھانا مدنی مدینے والے، تیری سنتوں پہ چل کر میری روح جب نکل کر، تیری سنتوں پہ چل کر میری روح جب نکل کر، چل تم گلے لگانا، چل تم گلے لگانا، چل تم گلے لگانا مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے دعوت اسلامی کے والے۔ دینی ماحول سے وابستہ رہنا انشاءاللہ، اور دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہ کر ان نیک اعمال پر عمل کرنا ہے۔ دعوت اسلامی کے 12 دینی کاموں میں سے 12 ایکٹیویٹیز میں ایک دینی کام یہ نیک اعمال ہے، اور یہ مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے لیے مختلف ہے۔ ہم جیسوں کے لیے 72 نیک اعمال ہے، 72 نیک اعمال ہے۔ پھر جو دینی مدارس میں پڑھ رہے ہیں ان کے لیے، اسلامی بھائیوں کے لیے 92 ہیں، اسلامی بہنوں کے لیے 83 ہے، اور گھر میں جو اسلامی بہنیں ان کے لیے 63 ہے، بچوں کے لیے 40 نیک اعمال ہے۔ اب یہ نیک اعمال کیا ہے؟ اس نیک اعمال پر عمل کر کے بھی ہمیں بار بار یاد حضور کا غلبہ آ سکتا ہے، حضور کی یادیں آ سکتی ہے۔ اس نیک اعمال میں کچھ سوالات ہیں جو روزانہ ہمیں اپنے آپ سے پوچھنے ہیں، اور اس کا جواب اسی کے اندر اپنے آپ کو دینا ہے۔ اب ہم کاروبار کرتے ہیں، گھر چلاتے ہیں، ہماری انکم جو بھی جنریٹ ہوتی ہے، گھر میں اخراجات کرتے ہیں یا ویسے ہی کوئی کاروبار کرتے ہیں، تو حساب کتاب تو رکھتے ہیں نا، اکاؤنٹنگ کا ڈپارٹمنٹ تو بناتے ہیں نا باقاعدہ، کیا آیا کیا گیا، کیا لاس کیا پروفٹ۔ تو اسی طرح میرے پیارے و محترم اسلامی بھائی، اسی کو سمجھنے کے لیے میں نے مثال دی کہ ہم سب اپنی زندگی کیسے گزر رہی ہے، آج کا دن کیسے گزرا، میرے ہفتے کیسے گزرے، میرے مہینے کیسے گزرے، اور اس میں میں نے کیا نیکیاں کی، کیا بدیاں کی، کون کون سے برے کام کر دیے، نہیں کرنے والے کام کر دیے، اس کا احساس یہ نیک عمل دلائے گا۔ اس میں سوالات ایسے ہیں کئی جو ہمیں نیکیوں کی راہ پر چلائیں گے، کچھ سوال ایسے ہیں جو ہمیں برائیوں سے بچائیں گے۔ جیسے ایک سوال ہے، مثال دے رہا ہوں میں، اس میں ایک سوال ہے، کیا آج آپ غیبت سے بچے؟ یہ سوال ہمیں روزانہ اس کے ذریعے اپنے آپ سے پوچھنا ہے۔ جب پوچھیں گے تو احساس ہوتا ہے، ارے آج تو میں نے کتنی غیبتیں کر دی ہے، ادھر چائے پینے بیٹھا تھا ادھر غیبت کر دی، ادھر وہ ماموں کے گھر پہ گیا تھا وہاں بیٹھا تھا تو چاچا لوگ کی بات کر لی، غیبتیں کر لی۔ اور غیبت کتنا بڑا گناہ ہے، کتنا کبیرہ گناہ ہے۔ غیبت کرنے والا توبہ کر بھی لے تب بھی سب سے آخر میں جنت میں جائے گا۔ اب اس کبیرہ گناہ سے بچنے کا ذریعہ، اس کا احساس دلانا، یہ نیک اعمال دلائے گا۔
اگر ہم اس کو روزانہ لیں گے, اس کے مطابق اپنا جائزہ لیں گے, اس کا پیچھے اسٹال بھی لگا ہوا ہے, انشاءاللہ مبلغین ہمارے ذمہ دار اس کو تقسیم بھی کریں گے, اور اس کا موبائل اپلیکیشن بھی بنا ہے. دعوت اسلامی انڈیا کی IT ٹیم نے اس کا موبائل اپلیکیشن بنایا ہے جس کا نام ہے نیکی ٹائم. اس میں اور بھی فیچرز ہیں, ساتھ ہی ساتھ اس میں نیک اعمال بھی ہے. سوالات ہیں اپنے آپ سے پوچھنے ہیں, اسی کے اندر اپنا جواب دینا ہے تاکہ ہم سب اپنے اعمال کا احتساب کر سکیں, اپنا جائزہ لے سکیں. فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا تھا کہ اے لوگو اپنا حساب کرو اس سے پہلے کہ تم سے حساب لیا جائے. تو یہ بہت بہترین ذریعہ ہے کہ ہم اپنا احتساب کریں. امیر اہل سنت مولانا الیاس قادری نے ہمیں یہ تحفہ عطا فرمایا ہے, اور اس کے فرنٹ کور پہ لکھ دیا ہے نیک بننے کا نسخہ. اب ہم سب کو نیک بننا ہے تو اس کے مطابق ہم اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کریں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بیان کو اختتام کی طرف لاتے ہوئے آج ہم نے سنتوں کی بات کی نا, تو 3-4 سنتیں سیکھتے ہیں, اور اگر ان سنتوں پر عمل نہیں تھا تو آج ہی سے شروع ہو جائے. تکبیر تحریمہ جو ہے نا جس سے ہم نماز شروع کرتے ہیں, اس کی 2-3 سنتیں میں سکھاتا ہوں. تکبیر تحریمہ کے لیے جب ہاتھ اٹھائے تو ہتھیلی اور انگلیوں کا رخ قبلے کو ہونا سنت ہے. کئیوں کا ایسا ہوتا ہے, یوں ہوتا ہے, یوں ہوتا ہے. قبلے کو رخ ہونا کیا ہے؟ سنت ہے. اسی طرح تکبیر کے فوراً ہاتھ باندھ لینا سنت ہے. یعنی اس کو جھلانے کے بعد یا نیچے لٹکانے کے بعد باندھنا سنت نہیں ہے. سنت کیا ہے؟ فوراً بعد اللہ اکبر, فوراً بعد ہاتھ باندھ لیے جائیں. اسی طرح تکبیر کے لیے ہاتھ اٹھانے سے پہلے تکبیر کے کلمات اللہ اکبر یہ نہیں پڑھنے, ہاتھ کان کی لو تک اٹھا لینے, اس کے بعد تکبیر کہنی, یہ سنت ہے. کئی لوگ اس طرح کرتے ہیں, نیچے ہاتھ نیچے ہوتے ہیں اور تکبیر کہتے ہوئے آتے ہیں اللہ اکبر. تو سنت ترک ہو رہی ہے. سنت کے مطابق تکبیر پڑھنی ہے تو طریقہ یہ ہوگا کہ ہاتھ پہلے کان کی لو تک اٹھا لے, اس کے بعد تکبیر پڑھے. کتنی سنتیں سیکھی؟ 3 سیکھی. نماز کی کتنی سنتیں ہیں؟ نماز کی 96 سنتیں ہیں, تقریباً 96 سنتیں ہیں. کہاں سیکھیں گے؟ دعوت اسلامی انڈیا کے راہ خدا میں سفر کرنے والے قافلوں میں سیکھیں گے. حضور مفتی اعظم ہند مولانا مصطفیٰ رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کے ان 2 اشعار پر میں اپنے بیان کا اختتام کرتا ہوں. حضور مفتی اعظم ہند بارگاہ رسالت میں فریاد کرتے ہیں, آئیے ہم سب مل کر کرتے ہیں. مجھے اپنی رحمت سے تو اپنا کر لے, مجھے اپنی رحمت سے تو اپنا کر لے, مجھے اپنی رحمت سے تو اپنا کر لے, مجھے اپنی رحمت سے تو اپنا کر لے. سوا تیرے سب سے کنارہ کروں میں, سوا تیرے سب سے کنارہ کروں میں. خدا خیر سے لاکھ تیرے گیت گاؤں, دم واپسی تک تیرے گیت گاؤں, دم واپسی تک تیرے گیت گاؤں. محمد محمد پکارا کروں میں, محمد محمد پکارا
صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا. میں تو جاتا مجھے سرکار نے کہا جانے